یہ بات یاد رکھیں کہ خواتین جو ہیں انہیں جو بات ہوگی وہ فوراً بات کرنا پسند کریں گے. تو یہ مین کو پہلے سے انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. یہ تو باقاعدہ دیکھیں نا حدیث میں بھی مینشنڈ ہے یہ بات, کانٹیکسٹ ہے نا حدیث کا کہ وومن لائک ٹو سے اٹ آؤٹ اور وٹ دے سے دے ڈونٹ مین. جیسے اس کتاب میں بڑی ایک مزے کی بات ہے کہ ان کی لینگویج ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. اف دے آر سیئنگ سم تھنگ کہ مجھے آپ سے کبھی خیر نہیں ملی, تو ان کی لینگویج میں کبھی سے مراد ہے ابھی. اگر آپ اس کو لٹرل لے لیں گے نا کبھی, اور آپ بھی بالکل اس طرح بن جائیں گے, اس طرح بننے سے مراد ہے آپ بھی وہی ایموشنز ایگزیبٹ کریں گے, تو پھر مسئلے بڑھیں گے. تو ان کی لینگویج میں کبھی سے مراد ہے ابھی. اس کے بعد وہ خود ہی جو ہے وہ اس کو سیٹل کر لیں گی, نارمل ہو جائیں گی. تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مین بھی سیم فریکوینسی پہ آ جاتے ہیں, تو پھر لڑائی جھگڑے جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں. اس لیے بات یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ان کا میکینزم یہ ہے کہ انہوں نے نکالنا ہے. اور اگر آپ نہیں سنیں گے تو وہ پھر دوستوں میں نکلے گا, یا بہن کے پاس نکلے گا, یا وہ ان ورسٹ کیس سینیریو والدہ کے پاس نکلے گا, اور آپ دونوں کی تو صلح ہو جائے گی, لیکن جو آپ کا امیج وہاں خراب ہو گیا وہ پھر اٹس ٹو لیٹ. ٹھیک ہے نا, وہاں بات نکل گئی. تو اس لیے یہ کہ تربیت ہی ایسی ہو کہ آپ دونوں میں کیمسٹری ایسی ہو, بانڈنگ ایسی ہو کہ سن لیں ایک دوسرے کی بات. اور وومین کو بھی یہ چاہیے کہ وہ یہ سمجھیں کہ مین ربر بینڈس کی طرح ہے, سنائیں ضرور لیکن یہ کہ اتنا زیادہ نہیں کہ وہ بالکل ہی اس کا ایک پوائنٹ تھریش ہولڈ ریچ کر جائے اور وہ بالکل ہی پھٹ جائے. یہ دوسری بات ہے. تیسری بات یہ کہ مین پرابلم سالور ہے اکارڈنگ ٹو دس بک, اور وومین جو ہے وہ نیٹی گریٹیز میں جاتی ہیں. اس میں کوئی ڈیگریڈیشن نہیں ہے. پرابلم سالور سے مراد ہے کہ دے ول لائک ٹو سالو دا ایشو فوراً سے, اچھا یہ ہوا ہے, اس کا یہ سولوشن ہے. لیکن یہ کہ خواتین کو اکارڈنگ ٹو دس بک یہ پسند ہے کہ وہ نیٹی گریٹیز ڈیٹیلز بھی بتائیں, تھوڑی سٹوری ٹیلنگ بھی ہو, اور یہ ایک پازیٹیو بھی ہے ان کا, بہت پازیٹیو ہے. اسی لیے آپ کو پتہ ہے کہ سلیقہ شعاری اور یہ نیٹی گریٹیز میں جانا, ایکسلنس کے لیول پہ جانا. آپ نے دیکھا ہے کہ مرد ایک ہوم میں دعوت ارینج کرے اور خواتین کریں تو کتنا زمین آسمان کا فرق ہے. ہم میل جو ہیں وہ تو پلیٹیں بھی نہیں, وہ ڈبے کھولے اسی میں ٹکے شکے منگائے, اسی میں کھانا کھایا, ختم. لیکن یہ کہ وہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ بہترین برتن, ہر چیز جو ہے وہ لیول کی ہونی چاہیے. یہ فرق ہے نا نیٹی گریٹیز اور ڈیٹیلز میں جانا. اور مین یہ کہتے ہیں کہ بس کام ہونا چاہیے. میجورٹی کی یہ نیچر ہے, ایکسیپشنز ہو سکتی ہیں لیکن میجورٹی یہی ہے, رول یہی ہے, جنرالٹی یہی ہے. تو یہ بھی سمجھنا چاہیے. اس میں اتنا فرسٹریٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے شوہر یا کوئی میل جو ہے وہ کیجول ہے کہ یہ تو irresponsible ہے. irresponsible نہیں ہے, وہ اس کی نیچر ہی ایسی ہے نا. کیجول پن تھوڑا ہے میل میں, میل تھوڑا را ہوتا ہے, اس کی بایو کیمسٹری ایسی. اب وہ کیمیکل ٹیسٹوسٹیرون میں سمجھانے بیٹھ جوں تو پھر وہ بہت کلاس لمبی ہو جائے گی. لیکن یہ کہ دیٹس ہاؤ اٹ از. اس کو تھوڑا سا نازک کرنا اور بیلنس کرنا, یہی اسی لیے تو شادی ہے. اگر وہ بھی پہلے سے نازک ہے, وہ بھی بالکل وہی چیز ہے جو آپ چاہ رہی ہیں, تو پھر کیا, پھر تو بیلنس ہی نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے دونوں کو مختلف بنایا ہے, ڈفرینٹ ہیں دونوں, اور دے بوتھ کمپلیٹ ایچ ادر, دے بوتھ کمپلیمنٹ ایچ ادر. یہ ہے اصل میں بات. تو ظاہر ہے کہ وہ چاہتا ہے مسئلہ فوراً سے حل ہو, وہ پرابلم سالونگ کی طرف جاتا ہے. تھوڑا سا مردوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ضرور سن لیں اسٹوری ٹیلنگ وغیرہ, اور تھوڑا کمنٹ کر دیں کہ اچھا ایسے ہوا ایسے ہوا. تو یہ باتیں سیکھنی چاہیے. ٹھیک ہے نا. باقی یہ کہ وومین کو سیکھنا چاہیے کہ مین کیجول ہوتے ہیں, مین جو ہے وہ پرابلم سالور کی طرف پرابلم سالونگ کرتا ہے. شاید اس میں وہ والی نزاکت نہیں ہے جو آپ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں. چوتھی جو بات یہاں پر ہے وہ یہ ہے کہ مین آر موٹیویٹڈ وین دے فیل نیڈیڈ. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ. مین کو موٹیویٹ آپ نے کرنا ہے تو آپ انہیں ثابت کریں کہ تمہاری ضرورت ہے. دیکھیں آپ نے انہیں یہ ثابت کر دیا کہ تم ورتھ لیس ہو, اور آپ اپنے رویے سے ثابت ہی نہیں کر رہے کہ تمہاری ضرورت ہے گھر میں, تو وہ موٹیویٹڈ نہیں ہوگا, وہ جو ہے ٹوٹ جائے گا. جیسے وہ ربڑ بینڈ والی مثال ہے, کیونکہ دیٹس ہاؤ مین آر. یہ آپ بھی ایکنالج کریں گے اور سائیکلوجیکلی بھی پروون ہے. کئی احادیث دیکھیں, اللہ نے قوام کیوں بنایا؟ قوام کا کام کیا ہے؟ قائم کرنے والا. قوام کو یہ پسند ہے کہ مجھ پہ ڈپینڈنسی کی جائے. اگر آپ اسے شو کریں گے کہ تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی ڈپینڈنسی نہیں ہے, تو پھر وہ نہیں چل سکے گا. پھر تو آپ نے اس کو جو ہے وہ ظاہر ہے وہ بات ہے نا کہ توڑ دیا, یا اس کا وہ جو پوائنٹ تھا الاسٹیسٹی والا وہ ختم ہو چکا ہے. تو اس لیے مین کو موٹیویٹ کرنا ہے تو آپ انہیں بتائیں کہ آپ کی ضرورت ہے, اور یو ڈیپینڈ آن دیم. چاہے اس کو فیک کرنا ہے کر لیں, لیکن یہ کہ مین ول ڈیفینیٹلی فیل موٹیویٹڈ. وومین آر موٹیویٹڈ وین دے فیل چیرشڈ. بہت فرق ہے. مین کیسے موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ آپ انہیں بتائیں یو آر نیڈیڈ. وومین کیسے موٹیویٹ ہوتی ہیں کہ آپ انہیں چیرش کریں, تعریفیں کریں, آپ ان کو اپریشیٹ کریں. ٹھیک ہے. اور یہ تو حدیث میں بھی آتا ہے, اس لیول پہ آتا ہے چیرش کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 کیسز میں جو ہے جھوٹ بولے جا سکتے. حدیث کا کانٹیکسٹ ہے. ایک یہ کہ تعریف کرنے کے لیے, تو اس میں کیا حرج ہے؟ دیکھیں یہ میں حدیث اس لیے سنائی ہے کہ اس لیول پہ چیرش کرنا جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیگمات کو القابات سے بلاتے تھے. حضرت عائشہ کا لقب رکھا ہوا تھا اللہ کے, عائش غالباً, عائش. تو محبت سے بلانا, القابات دینا, چیرش کرنا, نارمل رہنا, اس طرح سے ظاہر ہے ویوز کی طرح نہ ہونا, بلکہ جو آپ کی نیچر ہے کمپوزڈ. وومین بھی کمپوزڈ ہوتی ہیں,
بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ ذرا فرق ہے، نیچر میں تھوڑا سا فرق ہے، تو یہ بات ضروری ہے. مین نیڈ اے کائنڈ آف لو، یہ بھی بڑا ضروری ایک فرق ہے. دیکھیں وومین اور مین دونوں کو لو چاہیے، لیکن مین کو کس طرح کا لو چاہیے وہ سنیں. مین نیڈ اے کائنڈ آف لو دیٹ از نمبر 1 ٹرسٹنگ، ایکسیپٹنگ اینڈ اپریشیٹو. یہ سائیکالوجسٹ کی بات بتا رہا ہوں. نمبر 1 انہیں پسند ہے کہ ان پہ ٹرسٹ کیا جائے، لیکن یہ کہ میل اپنے ایکشن سے بھی ثابت کرے کہ وہ ٹرسٹ وردی. صرف یہ نہیں کہ ایکشن اس کے زیرو ہیں، کرنا اس نے کچھ نہیں اور وہ ایکسپیکٹ کرے کہ اس پہ ٹرسٹ کیا جائے گا، وہ تو پھر بیلنس ڈسٹرب ہو گیا نا. آپ نے بھی تو کچھ بیلنس اسٹیبلش کرنا ہے نا. تو میلز کو پسند ہے وہ والی محبت جس میں ٹرسٹ شامل ہو، کہ یو آر ٹرسٹنگ می، کہ میں ایک بات کر رہا ہوں تو ٹرسٹ. نمبر 2 ایکسیپٹنگ، جو وہ ہے اس کے بارے میں ایکسیپٹیبلٹی، لیکن یہ کہ ریش نہ ہو، را نہ ہو. ایکسیپٹیبلٹی سے مراد ہے کہ میں بزی ہوں، وومن ایکسیپٹ، میری وائف ایکسیپٹ کر رہی ہے. میں تھکا ہارا آیا ہوں، ٹھیک ہے نا، وومن میری وائف ایکسیپٹ کر رہی ہے، مرد کو خوشی ہوتی ہے، اس طرح کی محبت پسند ہے مرد کو، سیدھی سی بات ہے. تو تیسری چیز یہ کہ اپریشیٹو. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جارڈن پیٹرسن ایک سائیکالوجسٹ ہیں، ہارورڈ کے گریجویٹ ہے، وہ بھی اچھے پوڈ کاسٹ ہوتے ہیں ان کے. تو وہ یہ ایک بات کرتے ہیں کہ میرے پاس سب سے زیادہ جو ڈپریشن کے کیسز آتے ہیں وہ میلز کے آتے ہیں، اور یہ بڑی حیران کن بات ہے. امریکن سوسائٹی کی بات کریں، کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں، تو وہ ان سے جب پوچھا گیا کہ کیا ہے میلز کو مین شکایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دے آر انڈر اپریشیٹڈ. جو میلز ہیں وہ بہت انڈر اپریشیٹڈ ہیں. تو اس کی خیر وہ ایک پوری ڈیٹیل دے، اسٹڈیز میں بھی انڈر اپریشیٹ، یعنی میل سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ بہت سپر ڈپر اسٹرانگ ہے، اس کو اپریسیشن کی ضرورت نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے. میل کو وہ والا لو پسند ہے جس میں ٹرسٹ ہو، ایکسیپٹیبلٹی اور اپریسیشن ہو. اب وومین نیڈ اے کائنڈ آف لو دیٹ از نمبر 1 کیئرنگ. بہت ضروری پوائنٹ ہے. لو لینگویج جو وومن کو پسند ہوتی ہے وہ فزیکل ٹچ اور کیئر کی ہوتی ہے، اور اس کو موویز میں بھی وہ پھر دکھاتے ہیں اسی طرح. ظاہر ہے اگر آپ کہیں کہ نہیں یہ ریسرچز ایویں بوگس ہیں تو پھر پوری موویز دیکھ لیں آپ، وہ کیا اس میں دکھا رہے ہیں. وومن کو کیئر چاہیے. نمبر 1 کیئرنگ. نمبر 2 انڈرسٹینڈنگ. دیکھیں وہاں پر تھا ایکسیپٹنگ، یہاں پر کیا ہے انڈرسٹینڈنگ. ان کو انڈرسٹینڈ کرنا اور ان کو لیبل نہ کرنا. ہم لیبل کر دیتے نا کہ اس کا تو غصہ ہی بہت ہے، یہ کیا لیبلنگ ہے، اس کا تو غصہ، یہ کبھی غصہ ٹھیک نہیں ہوگا. میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ انہیں یہی کہتے رہیں گے غصہ بہت ہے غصہ بہت ہے، کبھی ٹھیک نہیں ہونا. دیکھیں ہمیں احادیث میں ملتی ہیں، ایسی باتیں ملتی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بہت محبت کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک بار دوسری وائف کی طرف سے کچھ ڈشز آئیں، حضرت عائشہ کو تھوڑا سا غصہ ہوا. ظاہر ہے یہ نیچرل ایک جیلسی ہوتی ہے. حضرت عائشہ نے جو ہے ہاتھ مارا، غالباً یہی کانٹیکسٹ ہے، وہ گر گئیں، ڈشز گر گئیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بہت کمپوزر کے ساتھ مسکرا کر کہا کہ تمہاری امی کو، والدہ کو غیرت آ گئی. دیٹ واز ہز رسپانس، بس. اور بعد میں بات ڈائلیوٹ ہو گئی. وہاں پر ایشو بہت کھڑا ہو سکتا تھا، اللہ معاف کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بالکل ایکسپیکٹڈ نہیں، لیکن کوئی عام مرد ہوتا تو بہت سا ایشو کھڑا ہو سکتا تھا. تو اس لیے ایکسیپٹنگ کہ ہو دے آر، جیسے میں نے اوپر جو ہے وہ باتیں بتائیں کہ ڈفرینس ہے، بہت ڈفرینس ہے، اس کو ایکسیپٹ کرنا اور لیبل نہ کرنا، یہ ہے لو کی ایک شکل جو وومن کو بہت زیادہ پسند ہے.